لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ کل ہم نے جو سبق پڑھا اس کے اختتام میں ہم نے جو اللہ نے انسانوں کے لیے سواریاں بنائی، پانی کے لحاظ سے کشتیاں اور خشکی کے لحاظ سے اس دور میں جانور، آج مختلف گاڑیاں بھی آ گئی۔ جانور چونکہ اس دور میں تھے انہی کے ساتھ سفر ہوتے تھے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان تھا کہ اللہ نے مختلف جانور انسان کے لیے مسخر کیے۔ ہم یہ بڑے بڑے جانوروں پر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ہماری بات مان کر چل پڑتے ہیں، اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنی طاقت والے جانور ہیں اور یہ کتنا مشکل کام ہے ان کو قابو۔ اگر نہ آپ شیر کے اوپر بیٹھے ہیں جا کر، چیتے پر بیٹھے جا کر، جن کو اللہ نے انسان کے لیے ویسے تابع نہیں کیا، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ تو یہ اتنے بڑے جانور، اونٹ، گائے، بکری، گدھا، گھوڑا، کھچر، یہ بڑی طاقت والے جانور ہیں۔ یہ صرف اللہ نے انسان کے لیے ان کو تابع کر دیا، ان کے نیچے کر دیا، ان کے فرما بردار بنا دیا، تو یہ آرام سے نیچے چلتے ہیں۔ اسی طرح سمندر کے اندر ہلکی سی چیز پانی برداشت نہیں کرتا، اللہ نے انسان کو عقل دی، اس طرح کشتی کو ڈیزائن کرو تمہارے بڑے بڑے سامان یہ کشتیاں پانی کے سینے کے اوپر چلتی ہوئی لے جائے۔ اللہ نے ان کو مسخر کیا۔ انسان کو نوح علیہ السلام کے دور سے کشتی کا نظام شروع ہوا۔ تو یہ اللہ کی رحمت اللہ اپنے بندوں پر ذکر کر رہے ہیں کہ میری یہ رحمت ہے کہ میں نے تمہارے لیے ان چیزوں کو مسخر کیا تاکہ تم ان کے اوپر سوار ہو جاؤ، اور سوار ہونے کے بعد مجھے نہیں بھولنا۔ ثم تذکروا نعمت ربی، جب سوار ہو کر سفر کر رہے ہو پھر اللہ کو یاد کرو۔ آج تو بہت آرام سے سفر آ گئے اور اللہ کو اور جگہ ہمیں یاد کرنا چاہیے، یعنی ہم مہینوں کے سفر کیسے ہم گھنٹوں میں کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت اور نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب سواری پر سوار ہو جاؤ تو پھر کہو وَتَقُولُوا سبحان الذی سخر لنا، وہ ذات پاک ہے جس نے ہمارے لیے اس سواری کو تابع کر دیا، ٹھیک ہے۔ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وگرنہ ہم اس کو قابو نہیں کر سکتے۔ فَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور یقیناً ہم سب نے ایک دن اللہ کے پاس پلٹ کر جانا ہے، لہذا اس دن کی تیاری کریں۔ آگے اللہ فرما رہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، یعنی اتنا کچھ میں نے اپنے بندوں کو دیا، اتنی آسانیاں کی، اتنی رحمتیں کی، پھر بھی میرے بندے جو ہیں وہ میرے ساتھ شریک بنانے سے باز نہیں ہے۔ میرے بندوں نے کیا کیا؟ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ، میرے بندوں نے میرے ہی بندوں میں سے ان کو میرا حصہ قرار دے دیا۔ یعنی یہودیوں نے کیا کہا؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور بیٹا جز ہوتا ہے اللہ کا، یعنی اس باپ کا حصہ ہوتا ہے، اور مسیح عیسائیوں نے کیا کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ فرماتے ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی بات ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ اور اسی طرح آج مسلمان یہ جو پانچ تن پاک کہتے ہیں اللہ نے ان کو اپنے نور سے پیدا کیا، اللہ کا نور بھی اللہ کا حصہ ہے، اللہ کا جز ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے نور سے پیدا کیا تو کیا ہے؟ ہم نے ان کو بھی اللہ کا حصہ بنا دیا، ہم نے ان کو بھی اللہ کا حصہ، اس کی اجازت اللہ نہیں دیتی۔ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ دیکھیں اگر کسی کو حصہ بنانا تھا تو سب سے بڑی مثال اس دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، جن کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ ان کے بارے میں شک ہو سکتا تھا، لیکن ان کے بارے میں اللہ نے وضاحت کر دی کہ یہ کیا ہے؟ یہ میرے بندے ہیں، یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ میرا حصہ نہیں ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ باپ کے بغیر اس لیے اللہ نے پیدا کیا کہ اللہ بتانا چاہتے تھے کہ میں باپ کا محتاج نہیں۔ اللہ نے اس کائنات میں یہ بتایا کہ ماں باپ کے ساتھ بچے کی ولادت ہوتی ہے، یہ فطرتاً قانون ہے، اسی کے مطابق ہی نظام چلے گا۔ لیکن ایک ایک مثال اللہ نے ساتھ بتا دی کہ میں اس کا محتاج نہیں ہوں۔ اس طرح کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا، حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر
باپ نے پیدا کیا اور باقی انسانوں کو ماں اور باپ کے ساتھ پیدا کیا۔ تو یہ اللہ نے اپنی قدرت بتائی ہے کہ میں سب کچھ کرنے پر قادر ہوں۔ صرف عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں ہو سکتا تھا کہ کوئی کہے کہ یار یہ نعوذ باللہ اللہ کا حصہ ہے، کیونکہ ہر انسان باپ کے ساتھ پیدا ہوا ہے، تو اللہ نے ان کی وضاحت کر دی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر دنیا میں کوئی دوسرا اس کے بارے میں شک کیا ہی نہیں جا سکتا۔ سب اللہ کے بندے، سب کی ولادت ماں اور باپ کے ساتھ ہوئی، سب کے بارے میں معلوم ہے یا کب ہوا۔ تو کسی کو یہ کہنا کہ اللہ نے اس کو اپنے نور سے پیدا کیا، یہ اللہ کے نور کا حصہ ہے، ہاں اس کی کوئی دلیل لے آؤ، دلیل آ جائے تو ہم قبول کر لیتے ہیں، مگر نہ اس کی دلیل نہیں ہے اس لیے قبول نہیں کی جائے گی یہ بات۔ تو اس لیے اللہ فرما رہی ہے، اللہ شکوہ کر رہے ہیں بندوں سے، اللہ اپنے بندوں سے شکوہ کر رہے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو، میں نے جس طرح تمہیں پیدا کیا اس طرح باقی انسانوں کو پیدا کیا۔ مقام اور مرتبہ مختلف ہے، مقام اور مرتبہ کسی کو زیادہ دے دیا کسی کو کم دے دیا، ہے سارے میرے بندے، سارے میرے غلام۔ اس لیے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، لوگوں نے میرے بندوں کو میرا حصہ بنا دیا۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، یقیناً انسان بڑا ناشکر مبین کھلا بڑا کفر کرنے والا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا جز اور اللہ کا حصہ اور اللہ کا حصہ۔